کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنا دلچسپی لیتے جتنا دوسرے دنوں میں دلچسپی نہیں ہوتی. ویسے رمضان آتا شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، جب رمضان آتا تو اپنی کمر باندھ لیتے، تیار ہو جاتے کہ مجھے اب دن رات عبادت میں اللہ سے لو لگانے میں گزارنا ہے. اس کے باوجود آخری عشرے میں مزید محنت بڑھ جاتی عبادت اور تعلق مع اللہ میں. اور ہمارا حال یہ ہے، مسلمانوں کے بازار دیکھ لو، چلے جاؤ ملے پلی اور چار مینار اور ڈولی چوکی کے بازار، جہاں جہاں مسلمانوں کے بازار ہوں گے، ہر بازار رات کے 12-2 بجے تک آباد ملے گا، لڑکوں لڑکیوں سے چیخو پکار ملے گا، چھیڑم چھاڑی ملے گی، بے حیا بے شرم خواتین سے سامنا کرنا پڑے گا. رمضان میں کتنی عورتیں وہ ہیں جنہیں ایک قرآن سننا اور پڑھنا نصیب نہیں ہے، جنہیں صبح شام سرکار پر درود بھیجنا نصیب نہیں ہے، جنہیں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے خاطر دعاؤں بہا کر سجدے میں جا کر واجب کرنے کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ عید کے دن غریب آدمی کے گھر میں خوشی ہو، وہ یکسوئی کے ساتھ عیدگاہ پہنچ کر اللہ کی عبادت کرے. اس خوشی کے لیے یکسوئی سے عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے عید کے دن اس پر معاشی بوجھ نہ رہے، گزارے کی مشکلات نہ رہیں. تو عیدگاہ جانے سے پہلے اسے صدقہ فطر دے دو، وہ انتظام کر لے گا، خوشی خوشی عیدگاہ آئے گا اور نماز ادا کرے گا. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کے بچوں کا، اس کے گھر والی کا، اس کے گھر کا انتظام ہو جائے اور وہ بھی مسلمانوں میں مالداروں کے ساتھ برابر شریک ہو کر عیدگاہ پہنچ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اور دوسرا مقصد ہے ہمارے روزوں میں جو کچھ بھی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. Don't forget to like, comment, share الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ساعا من طعام أو ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من أقط أو ساعا من زبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ آخری عشرے کی نسبت سے متعلق چند مختلف باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی نسبت سے ہم میں سے بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگرچہ کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی عام طور سے عادت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ میں بہت سے حضرات وہ ہیں جو اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، حساب کتاب نہیں کرتے. جیسے بالخصوص بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے لوگ اپنے دکان کی زکوٰۃ کیسے نکالنا، تو اس میں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دکان کا حساب ایگزیکٹ نہیں لگا سکتے کہ کرنٹ کتنا مال ہمارے دکان میں موجود ہے، تو ہم اندازے سے کیسے حساب لگائیں. تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے دکان میں جو کچھ بھی بیچنے کے لیے رکھا گیا میٹیریل ہے اس کا ریٹیل ریٹ لگا کر، اگر کاروبار ریٹیل کا ہے، ہول سیل ریٹ لگا کر اگر کاروبار ہول سیل کا ہے، تو پورے دکان کا جائزہ ایسے لینا پڑے گا
کہ اگر بالفرض میں اپنی یہ موجودہ دکان کسی دوسرے آدمی کو بیچ دوں گا، اس کا فرنیچر چھوڑ کے، اس کا ڈیکوریشن چھوڑ کے، میٹیریل کا میں اگر ریٹ لگاؤں گا تو کتنا لگا کے بیچوں گا؟ تو ظاہر سی بات ہے تو وہ دکاندار اپنی دکان کسی کو بیچنا چاہے گا میٹیریل کا حساب لگا کے، تو کیا ریٹ لگائے گا؟ جہاں جا کر وہ رکے گا، چاہے وہ حساب کر لو وہ ریٹ کا، یا اس سے 1 لاکھ روپے اور آگے بڑھ جاؤ، مثلا میں اپنی پوری دکان 25 لاکھ میں بیچ سکتا ہوں، 26 لاکھ کر لو اور 26 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جو کمپیوٹرائز حساب کتاب رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے زکوٰۃ کا حساب لگانا اپنے میٹیریل کے حساب سے، کہ ماہانہ بلکہ سالانہ کتنا آ رہا کتنا جا رہا ہے، ان کے پاس کمپیوٹر کی وجہ سے حساب کتاب رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور عام طور سے لوگ ریٹیل بزنس ہی کرتے ہیں، تو اگرچہ کہ ہم نے خریدا ہے ہول سیل میں، لیکن اس سامان کی قیمت لگانی پڑے گی ریٹیل میں، اور ریٹیل کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نے ہول سیل سے جا کر 20 روپے میں کوئی چیز خریدی، اور ہم اپنی دکان سے وہ چیز 30 روپے میں بیچتے ہیں، 40 روپے میں بیچتے ہیں، تو آپ اپنی دکان سے جتنے ریٹ میں بیچتے ہیں وہ حساب لگائیں گے، آپ جتنے ریٹ میں خریدے ہیں وہ حساب نہیں لگائیں گے۔ اور یہی مسئلہ تمام چیزوں میں ہے۔ آپ نے زمین خریدی 20 لاکھ روپے میں، لیکن اب اس کا ریٹ ہے 25 لاکھ روپے، تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی 25 لاکھ کے حساب سے۔ اب ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ 25 لاکھ میں جائے گی؟ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ اگر آپ مارکیٹ کا ریٹ بروکروں سے معلوم کر لیں گے کہ یہ ایریے میں گز کتنے سے جا رہا عام طور سے، تو جو ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے اسی ریٹ کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے 20 لاکھ میں خریدی تھی اب 20 لاکھ کی ہی زکوٰۃ دیں گے، بلکہ جو ریٹ اس وقت اس زمین کا چل رہا ہے اس کے حساب سے دینا پڑے گا۔ البتہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ زمین جو خریدی گئی ہے، خریدی ہوئی زمین پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ زمین خریدنا وراثت میں نہیں آنا، گفٹ اور ہدیے میں نہیں آنا، خریدنا زمین، اور خریدتے وقت ہی نیت ہونا بیچنے کی۔ خریدتے وقت اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ خریدنے کے بعد بھی بیچنے کی نیت باقی رہنا، اگر بیچنے کی نیت سے خریدا اور بیچنے کی نیت باقی بھی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر بیچنے کی نیت سے خریدنے کے چند مہینے کے بعد نیت بدل گئی کہ اب مجھے بیچنا نہیں ہے، میں رکھ لوں گا بیٹی کے لیے، شادی کے لیے، گھر بنانے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے رکھ لوں گا، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ 3 باتیں ضروری ہیں خریدی گئی زمین پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے۔ اللہ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سہولت رکھی ہے، اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں پایا جاتا ہو، ہر مذہب میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی۔ بنی اسرائیل پر بھی اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتے رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہوں۔ تو بنی اسرائیل پر بھی اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی، دیگر قوموں میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ ہندوؤں میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں سے وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بلی دیتے ہیں۔ تو بلی دینا، نذرانے پیش کرنا اپنے خدا کی بارگاہ میں، یہ زکوٰۃ کی ہی ایک بدلی ہوئی شکل ہے کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ کے پیش کر دو۔
قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے زکوٰۃ دینے کے بدلے میں بڑھا چڑھا کر ڈبل تربل کر کے واپس لوٹائیں گے۔ زکوٰۃ دینے والے کے مال کو گھٹائیں گے نہیں، ڈبل تربل کر کے واپس لوٹائیں گے۔ لیکن اللہ نے کیا شرط لگائی؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونا زکوٰۃ دینے میں، دکھاوے کی نیت نہیں ہونا۔ اسی واسطے دیکھیے آج کل ایک سلسلہ چل پڑا ہے لوگوں میں، کرونا وائرس کے زمانے میں ٹھیک تھا کہ لوگوں کے لیے راشن مشکل تھا، گزارا مشکل تھا، کمائیاں بند ہو گئی، نوکریاں بند ہو گئی، سیلریز بھی پورے نہیں مل رہے تھے، تو اس لیے لوگ اس زمانے میں کٹس بنا کر لوگوں کو تقسیم کرتے تھے۔ سمجھ میں آتی ہے بات کہ واقعتاً یہ ٹائم پہ ضرورت ہے کٹس بنانے کی، وہ کٹس بنا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے بھی لوگوں نے مسلسل یہ سلسلہ جاری رکھا کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے پیسے سے کٹس بنا بنا کے تقسیم کرنا۔ اس میں ہوتا کیا ہے، لینے والوں میں سے بعض لوگ شریف بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، اور بعض لوگ شریر بھی ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، پھر بھی وہ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ٹولی چوکی میں تقسیم ہو رہی ہے، وہاں جا کے لے رہے ہیں، مہدی پٹنم میں تقسیم ہو رہا ہے، یہاں آ کے لے رہے ہیں، مراد نگر میں تقسیم ہو رہا وہاں جا کے لے رہے ہیں، آصف نگر میں تقسیم ہو رہا وہاں جا کے لے رہے ہیں، 5-6 جگہوں پر لے رہے ہیں۔ اب ضرورت 1 مہینے کے کٹس کی ہے، تو اب کرتے کیا ہیں، بقیہ چاول کے تھیلے، بقیہ دال یا اس طرح کی کرانہ اسٹور میں لا کر بولتے ہیں کہ آپ یہ لے لیجئے، جتنے پیسے دیتے دے دیجئے۔ تو یہاں سے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کا لحاظ کر کے تو دینے والے نے دیا، لیکن لینے والے نے لڑ جھڑ کر آگے بڑھ کر کٹس لیا اور لے جا کے اسے اصل چاہیے پیسے، اسے یہ نہیں چاہیے۔ اب پیسے دینے والے نہیں ہیں، چونکہ زکوٰۃ کے پیسے سے کپڑے بانٹ رہے ہیں، کٹس بانٹ رہے ہیں، اور لینے والے لوگوں میں ماشاءاللہ بیوہ خاتون ہے، لیکن اس خاتون کا بیٹا ہٹا کٹا نوجوان اندر گھر میں بیٹھ کے موبائل کھیل رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کمانے دھمانے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ بچے کمانے دھمانے کے قابل ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں، کیوں؟ بیوہ ماں کے نام پر راشن خود بخود گھر آ رہا ہے، اب جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ مستحق ہے، لیکن اس کی اولاد تو سانڈ بنی ہوئی ہے، اسے کیوں نہیں لات مار کے نکالتے باہر کمانے کے لیے؟ یہ ماں کو ابھی بھی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس واسطے جو ضرورت مند ہے اسے دیکھا جائے۔ کپڑے لے کر بھی لوگ کپڑوں کی دکان پر لا کر کپڑے دے کر کہتے ہیں آپ جتنا دینا ہے دے دیجئے۔ اس واسطے تقسیم کرنے والوں کو چاہیے کہ ضرورت ہے نہیں ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ آپ لوگ پیسوں کی شکل میں تحقیق کر کے جو ضرورت مند ہے اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ ضرورت مند کو اپنے دروازے پر آنے کا انتظار نہ کریں کہ جس کو ضرورت ہوگی وہ ہمارے دروازے پر آ کے مانگے گا۔ ہر مانگنے والا ضرورت مند نہیں ہوتا ہے، اور ہر ضرورت مند مانگتا نہیں ہے۔ بہت سے بندے وہ ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، اور بہت سے بے ضرورت کے وہ ہیں جو مانگتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تو اور افسوس کی بات یہ ہے، ہم لوگوں کے بھولے پن اور غلطی کی وجہ سے جو سامنے دکھا، جو مانگنے آیا اس کو حوالے کر دیں گے، دے دیں گے، اور سمجھیں گے کہ میں بہت رحم دل ہوں، بہت نیک ہوں، جو بھی مانگے گا میں اسے خالی ہاتھ نہیں کرتا ہوں، ایسا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں یہ بات یاد رکھو، جس آدمی کو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اس آدمی کو بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ناجائز عمل سے ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ وہ ہیں جن کو بھیک مانگنا جائز نہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ اور آپ بتائیے رمضان کے موقعوں پر کتنے ویڈیوز آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا جس میں غیر مسلم لوگ ٹوپیاں پہن کر، گلے میں تعویذ ڈال کر اور ہاتھ میں کچھ پہن کر مسلمانوں کی شبیہ استعمال کرتے ہوئے وہ سڑکوں پر، عورتیں برقع پہن کر
حتیٰ کہ ایک ویڈیو میں یہ بھی دیکھا گیا کہ مرد برقع پہن کر آ رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے، مرد بھی برقع پہن لیا اور اس کا بیٹا جو ہندو ہے وہ بھی پیچھے سے ٹوپی پہن کر ویل چیئر پہ اسے ٹھیلتے ہوئے لا رہا ہے۔ جب برقع اتارا گیا تو اندر مرد ہے اور معلوم ہوا مسلمان نہیں ہے، تو لوگوں نے اس شبی کو بھیک مانگنے والا کا ڈریس کوڈ بنا لیا ہے۔ برقع جہاں مسلمان خواتین کے لیے پردے کا ذریعہ ہے، ٹوپی کرتا پیجامہ جہاں مسلمان مردوں کے لیے اسلامی شبی اور ڈریس کوڈ ہے، وہیں غیروں نے اس ڈریس کوڈ کو بھکاریوں کا ڈریس کوڈ بنا لیا ہے کہ بھیک مانگنا ہو تو اس ڈریس میں آ جاؤ، تمہیں خیرات مل جائے گی۔ اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ روزانہ 1100 1500 2000 روپے کی خیرات مل رہی لوگوں کو، اور مسجد کے خادمین ہیں، سارا سال خدمت کرتا ہے، اسے بند مٹھی دیتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ اور باہر جو بھیک مانگ رہا ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے اور دھوکہ دینے کے لیے آ رہا ہے، ہٹا کٹا شیونگ کر کے بالکل اسمارٹ بن کے برقع پہن کے آیا ہے اور وہ خیرات مانگ رہا ہے، لوگ اسے بھیک دے رہے ہیں۔ ہم کیوں محتاج تک پہنچ کر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ حضرت علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، غسل دینے والے میت کو اس نے دیکھا کہ پیٹھ پر گٹھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے گٹھے جیسے کسی تھیلا اٹھانے والے مزدور کو ہوتے ہیں۔ تعجب ہوا کہ بھئی حضرت تو بڑے عبادت گزار تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، مزدوری تو نہیں کرتے تھے، پھر بھی تھیلے اٹھانے کا نشان کیوں پیٹھ پر پڑا ہوا ہے؟ اور آپ اندازہ کریں تھیلے اٹھانے کا نشان آدمی کے پیٹھ پہ کب پڑتا ہے؟ 2-3 تھیلے اٹھا لینے سے پڑتا ہے، 8-10 تھیلے اٹھا لینے سے پڑتا ہے۔ مسلسل کوئی تھیلے اٹھاتا رہے تب جا کے کوئی نشان بیٹھتا ہے۔ تو کتنا انہوں نے تھیلے اٹھایا ہوگا کہ پیٹھ پر نشان بڑھا؟ تو غسل میت دینے والے نے تعجب کیا کہ بھئی آپ مزدور نہیں تھے، پھر یہ نشان کیسے پڑا ہے؟ انتقال ہونے کے 1 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ اپنی بستی کے 200 کے قریب بیوہ خواتین کو رات کے اندھیرے میں راشن اور سامان پیسہ خود اپنے کندھے پر اٹھا کر پیٹھ پر اٹھا کر لے جا کے ان کے گھر کے پاس رکھ کر آیا کرتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں معلوم بھی نہ ہو کہ کون رکھ کر گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ انتقال کے 1 مہینے کے بعد جب ان بیوہ عورتوں کو ان کے گزارے کا سامان نہیں ملا، تب وہ روتے ہوئے دہائی دینے لگی کہ کون بندہ جو ہمارا راشن پہنچاتا تھا، اس مہینہ ہمارا راشن نہیں پہنچ سکا۔ انتقال ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کام کیا کرتے تھے، بیواؤں کے گھر خود رات کے اندھیرے میں لے جا کے پہنچایا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ضرورت مند اور محتاج کو تلاش کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تلاش کریں گے تو کون ملے گا؟ کون اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر جن کی نظر میں ان پر اعتماد تو کرو، جن کو معلوم ہے بیوہ خاتون ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ان پر تو اعتماد کرو۔ ہم یہ بولتے ہیں آپ کی مسجد کے سامنے مسلسل جمعہ کوئی خاتون برقع پہن کر بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہے، یہ توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ اس خاتون سے جا کر 1-2 بندے یہ پوچھیں آپ کی ضرورت کیا ہے؟ ماہانہ راشن چاہیے، میں ماہانہ راشن کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ بچوں کی فیسز بھرنا ہے، کون سی اسکول میں بچوں کی فیسز بھر دیتا ہوں۔ آپ کی دوائیوں کا مسئلہ ہے، میں فلاں ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ کی بیماری کا مکمل علاج کرانے میں تیار ہوں۔ 2-3 بندے اگر کھڑے ہو کر کسی بھی بیوہ خاتون سے جو سالوں سے ہر جمعہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہے، ہم اسے دیکھ کر 150 دے کر آگے نکل جاتے ہیں، اگر اسے اپنی بہن سمجھ کر، اپنی بیٹی سمجھ کر، مسلمان بہن سمجھ کر اس کے تعاون کے لیے ہم آگے بڑھ کر اس کی ضرورتوں کی ذمہ داری لینے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، تو کیا یہ برقع پہنی ہوئی بیوہ خاتون ہر جمعہ خیرات مانگنے کے لیے کھڑی ہوگی؟ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کتنی کی ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مول صاحب ان کو پوچھے تو بھی ویسا، یہ لوگ نہیں سنتے، پھر بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی غلطی ہے، لیکن ہم نے کتنا اپنی طرف سے اقدام کیا؟ کوئی سوسائٹی ہے، کوئی کمیٹی ہے
جو ایسی خواتین کو ٹارگٹ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کچھ پیشکش کرتی ہو کہ ہماری سوسائٹی تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، تم یہ چھوڑ دو، ہم تمہیں سلائی مشین دلا دیں گے، تم کپڑے سینا سیکھ لو اور اس کے ذریعے سے کمانا سیکھ لو، یا ہمارے گھر میں تم ہوم میڈ کی طرح آ جاؤ، ہم ماہانہ تمہیں 5-7 ہزار روپے دے دیں گے، ہمارے گھر میں کام کرو، یا ہماری اسکول میں آیا کی طرح کام کر لو، تمہاری ضرورتیں پوری کر دیں گے۔ آدمی اگر سوچے 1-2 لوگوں کو ہی صحیح اپنی زندگی میں خیرات سے ہٹا کر اسے سیدھے راستے پر لانا کر سکتا ہے، لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھیک مانگتے ہی رہیں، اس واسطے دیتے ہی رہیں گے، پلان نہیں بنائیں گے کہ اسے خیرات سے ہٹا دیں گے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا تریدون وجہ اللہ، کہ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت رکھو، مخلوق کے دکھاوے کی نیت مت رکھو۔ تو ایسی جگہ پر زکوٰۃ کا پیسہ چلے جانا جہاں پر آدمی محتاج نہیں ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا سڑک پر کھڑے ہو کر، فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والے فقیروں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس واسطے کہ وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے تم نے پہچانا نہیں، جانا نہیں۔ جیسے مثال، آپ اگر سفر میں جا رہے ہوں، ٹرین میں ہیں، قبلہ کدھر ہے آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی، جدھر منہ ہے ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اتنا تو معلوم کرنے کی کوشش کرتے قبلہ کدھر ہے، پوچھ لیتے، یا تمہارے پاس کوئی قبلہ نما ہے تو اس کے ذریعے سے قبلہ دیکھ لیتے۔ قبلہ جاننے کی کوشش کیے بغیر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مصرف اس زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے معلوم کرے بغیر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، غالب گمان ہے تو ہو جائے گی، لیکن کیا فقیروں کے سلسلے میں یہ غالب گمان درست ہے کہ یہ لوگ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں؟ جبکہ کئی شواہد ایسے پائے جاتے ہیں جس سے ان کا لکھپتی ہونا ثابت ہوتا ہے، ان کا بینک بیلنس اکاؤنٹ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہوٹل والوں سے پوچھو، شام ہوتے ہی کتنے فقیر ان کے ہوٹلوں پر آ کر چلر دے کر، چھٹے دے کر نوٹ لے کے جاتے ہیں۔ جا کے پوچھو کتنے فقیر آتے ہیں اور کتنے سووں کے آتے ہیں، اور کتنے لوگ وہ ہیں جو گاؤں دیہات سے آ کر مستقل یہاں کمانے کا پیشہ وہی بنا کر رکھا ہے، اور پورے رمضان میں 1-1.5 لاکھ روپے کما کر اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔ بنڈی پر موز بیچنے والے بوڑھے میاں، بنڈی پر تربوز بیچنے والے بوڑھے میاں، اور ٹھیلا بنڈی لگا کر سبزی بیچنے والے بوڑھے میاں، ان سے ہم سبزی، فروٹ اور تربوز خریدتے ہوئے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں۔ 1 ڈزن 50 روپے، 40 میں دے رہے ہیں، آپ 50 کر رہے ہیں، 60 روپے میں دے رہے، 50 میں دے رہے ہیں۔ 10 روپے کا بھاؤ تاؤ کرے گا اس بڑے میاں سے جو بڑھاپے میں بچوں کی خدمت کے لیے آرام سے گھر میں رہنا چاہیے تھا، وہ اس بڑھاپے میں بھی ٹھیلا لے کر، بنڈی لے کر سڑک پر آیا ہے محنت سے کمانے کے لیے۔ اس کے 10 روپے کم کر دیتا ہے، اور 2 قدم آگے بڑھنے کے بعد کوئی اللہ کے نام پہ دے دو بولے گا تو یہ 10 روپے اسے اٹھا کے دے دے گا۔ محنت سے کمانے والے سے 10 روپے لوٹا، کم کر دیا، اور مفت میں مانگنے والے کو آگے بڑھ کر 10 روپے دے دیا۔ اور وہی شاپنگ مال میں جاؤ، وہاں جو مرضی آئے خرید لو، اس کے بعد بل پے کرنا ہے تو نواب کی اولاد ہے، کریڈٹ کارڈ نکال کے دے دے گا، ڈیبٹ کارڈ نکال کے دے دے گا، باپ کی جاگیر ہے، لے لو جتنا لینا ہے۔ یہاں جو کیش دینا ہے اس میں بھاؤ تاؤ کرتا رہے گا۔ شاپنگ مال میں کبھی بھی کسی بھی کاؤنٹر پر بل کاٹنے والے کو نہیں بولے گا اتنا بل ہو گیا، 10 روپے کم کرو، 50 روپے کم کرو۔ آج تک شاید کوئی بھی شاپنگ مال میں بل کم نہیں کرایا ہوگا، لیکن ٹھیلا بنڈی کے پاس شاید آج تک کس نے شرافت کے ساتھ لے کر گیا ہو۔ اور بڑی ہوٹل میں چلے جائے تو بس ختم، وہاں ٹپ دیے بغیر نکلنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ سسرال میں عزت چلی گئی۔ ٹپ دیے بغیر نکلنا ہوٹل سے ایسا لگتا ہے گویا کہ سسرال میں عزت چلی گئی۔ اس لیے ٹپ دینا ضروری ہے، اس کو وہاں خیرات دینا ضروری ہے، لیکن جو محنت سے کمانے کے لیے کھڑے ہیں ان کو بھاؤ تاؤ کر کے ان کو نقصان پہنچانا ضروری ہے۔
اللہ نے زکوٰۃ جو فرض کی ہے اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کو پانے کی کوشش کرے، اللہ کا بن جائے۔ اللہ کا بننے کے لیے غیر اللہ سے کٹنا ضروری ہے، غیر اللہ سے کٹنا ضروری ہے۔ غیر اللہ سے کٹنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، کیونکہ مال کی محبت جب تک انسان میں رہے گی تب تک وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا مال اگر ہاتھ سے چلا جائے آدمی فقیر بن جاتا ہے، لیکن مال اگر دل سے نکل جائے تو آدمی ولی بن جاتا ہے۔ مال ہاتھ سے نکل جائے تو فقیر بن جاتا ہے، مال دل سے نکل جائے تو ولی بن جاتا ہے۔ یہ مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے کہ محنت سے کمایا ہوا اللہ کے نام پر دے دو، تو اب مال کی محبت بھی انسان کے اندر سے ختم ہوتی جائے گی۔ زکوٰۃ دینے میں بعض حضرات ایسا بھی کرتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کی شادیوں کا مسئلہ رہتا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غریب لڑکی کی شادی کرانا بھی ضروری ہے۔ سماج میں عام طور سے داماد بھی شریف نہیں ملتے ہیں، بھکاری داماد ہی ملتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں، جوڑا جہیز میں بھیک مانگتے ہیں۔ تو بھکاری داماد سے رشتہ کرنے کے لیے غریب لڑکی کا تعاون کرنا رہتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے سے بھکاری داماد کا رشتہ جوڑنے کی خاطر تعاون کرنا، یہاں یاد رکھ لینا چاہیے شادی میں خرچہ شریعت میں لڑکی والوں پر کیا رکھا گیا ہے۔ لڑکی والوں پر کوئی خرچہ شریعت میں نہیں ہے، کھانا کھلانے کا بھی نہیں ہے، کسی حدیث سے نکاح کی دعوت ہی ثابت نہیں ہے، ولیمہ ثابت ہے وہ لڑکا کر لے گا، مہر دینا ہے وہ بھی لڑکا کرے گا۔ اب رسومات کی خاطر پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، اور وہ سارے رسومات ایک بندے نے تو زکوٰۃ کے پیسے مانگا، ایک مولانا نے بھی ان کی حالت دیکھ کر زکوٰۃ کے پیسے دے کر ان کی مدد کی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ محترم نے 11 تولے اپنی بیٹی کی شادی میں دیے اور ایک گاڑی بائک اپنے داماد کو دلائی، اور ہے بھیک مانگتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے ایسی جگہ پر جہاں پر رسومات پورے کرنے کے لیے بھیک مانگی جاتی ہو، وہاں زکوٰۃ دینے سے کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ کیا وہ غریب لڑکی کی شادی کہلائے گی جہاں پر 10-12 تولے سونا دیا جاتا ہو اور وہاں محلے کے 500-1000 لوگوں کو دعوت کی جاتی ہو؟ تو اس لیے غریب لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے تحقیق کر لو کہ یہ واقعتاً ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، اور ضرورت ہے تو کتنے کی ضرورت ہے، کہیں اتنا پہلے سے جمع نہیں ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ خود اس پر فرض ہو جاتی ہے، اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے تحقیق کر کے دینا، ہم یہ نہیں بول رہے مت دو، ہم یہ بول رہے ہیں تحقیق کر کے دو، کیونکہ سامنے والے کی ضرورت پوری ہونے سے زیادہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہونا یہ ضروری ہے۔ سامنے والے کی ضرورت پوری ہو گئی لیکن تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو تم نیکی کر کے بھی گناہ میں رہے، اپنے ذمے سے بری نہیں ہو سکے۔ اس واسطے یہ بات بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات مجھے آج عرض یہ کرنی ہے کہ رمضان کے تقریباً 2 عشرے مکمل ہونے کو ہیں، ایک دن باقی رہ گیا، اس کے بعد سے تیسرا عشرہ بھی شروع ہو جائے گا۔ دیکھتے دیکھتے رمضان گزر گیا، 20 دن جب کہ گزر گئے تو اب 10 دن بھی بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، آ گیا، اب رمضان گزر بھی جا رہا ہے، محسوس بھی نہیں ہو رہا کیسے گزر رہا ہے۔ ہم سوچتے تھے گرمی کے موسم میں آ رہا ہے، روزے سخت ہوں گے، لیکن آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں روزے بھی کتنی آرام سے گزر رہے ہیں، محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ کیسے روزے گزر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا بھی اندازہ لگا لینا چاہیے، ہم یہاں پر اے سی میں، کولر میں، پنکھے کے نیچے، ٹھنڈے ماحول میں، سحری میں اتنا بڑا دسترخوان، اس پر رکھے ہوئے سامان، افطاری میں کتنا بڑا دسترخوان، اور اس میں رکھے ہوئے نئے نئے عجیب عجیب فروٹس اور کھانے کے انتظام، اس سب سے آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر انہی حوال میں آپ لوگوں کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو تھوڑا دل و دماغ میں لا لیں کہ وہ ان حالات میں بھی کتنے روز صوم و صلات کے پابند ہیں۔ ہمارے پاس تو افطار کے لیے اتنے سامان ہیں کہ افطار میں ہی ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر بھی فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے مغرب کے بعد بھی کھاتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ آدمی کا پیٹ رمضان میں مستقل 2-3 انچ آگے آ جاتا ہے۔
اور وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان 4 مہینے سے ان کے یہاں رمضان گزر رہا ہے، کبھی ملا کھانے کو کبھی نہیں ملا. معصوم بچے دھوپ میں بھوک کی حالت میں خالی پتیلیاں لے کر انتظار میں کھڑے ہیں، کہیں سے کچھ امداد آ جائے، ہمارے حلق تر ہو جائیں، ہمارے پیٹ کو کچھ 1-2 نوالے مل جائیں. اس انتظار میں معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور 3 سال کا معصوم بچہ جو ماں کی گود میں بیٹھ کر گھی کے نوالے کھانا چاہیے تھا، وہ معصوم بچہ سڑک کی گھاس اکھاڑ کر وہ گھاس چبا کے کھا رہا ہے. اگر سینے میں دل ہے، انسانیت زندہ ہے، اور اگر اسلامی نسبت حاصل ہے، تو شاید کوئی دل اور کوئی آنکھ ایسی ہوگی جو تر نہ ہوئی ہو اس منظر کو دیکھ کر، رونا نہ آیا ہو کہ ان معصوم بچوں پر کیا گزر رہا ہے، کہ معصوم بچے گھاس پر گزارا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کا وہ بندہ فلسطین اور غزہ کا رہنے والا اپنے پورے خاندان کے شہید ہو جانے پر اپنے معصوم بچوں کی لاش پر آ کر روتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ جانے کے بعد اللہ کے رسول کو ہمارا سلام سنا دینا اور کہہ دینا ان امتک قد خللونا یا رسول اللہ، کہ آپ کی امت نے ہمیں بھلا دیا ہے، انسانی اور اسلامی رشتے اور ناطے اس نے توڑ دیا ہے، کسی کو ہمارے اس حال پر کوئی رحم نہیں آ رہا ہے. مات الحزن من قلوبنا کما ماتت الانسانیت من قلوبکم. فلسطینی بچی کہتی ہے ہمارے دلوں سے غم مٹ گیا ہے جیسے تمہارے دلوں سے انسانیت ختم ہو گئی ہے، کہ کسی کو ہمارے اس حال پر ترس تک نہیں آتا ہو. معصوم بچے جو ماں کی گود میں سونا چاہیے تھے وہ موت کی آغوش میں سو رہے ہیں، اور ایسے معصومانہ چہروں کے ساتھ وہ خون میں لت پت ہیں، جیسے کسی کو پانی سے نہلا دیا گیا ہو، ویسا ان بچوں کو خون سے نہلا دیا جا رہا ہے. افطار لینے کے لیے قطار میں لائن میں کھڑے ہوئے وہ روزے دار نوجوان خواتین اور معصوم بچے افطار کا سامان لینے کے لیے کھڑے ہیں، اور روزہ جو صبح سے بھوکا ہے، سحری میں بھی شاید اس نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا ہوگا، ان معصوم روزے داروں پر ظالم دہشت گرد اسرائیل بم برسا دیتا ہے. عین افطار کے موقع پر لاشیں گر جاتی ہیں، بھوک کی حالت میں اپنے معصوموں کی لاش اٹھانا پڑتا ہے. ایک ماں اپنے گھر کے ملبے کے پاس روتے ہوئے کہتی ہے میں دسترخوان بچھا کر بچوں کو بٹھا کر افطار کا سامان لینے کے لیے گئی، واپس آنے تک دیکھا کہ پورا گھر گر گیا اور بچے اسی ملبے میں شہید ہو گئے. کیا ان ماؤں پر کیا گزر رہا ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں سنا، فاقے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو. آج دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فلسطین کے معصوم بچے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھوک کا احساس نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے اس وقت وہ غزہ کے مجاہد بچے ہیں جنہوں نے فاقے کی سنت کو زندہ کر کے دکھایا، لیکن نماز نہ چھوڑی. وہاں کی باپردہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم رات سوتے ہوئے نقاب اور حجاب کے ساتھ سوتی ہیں، کہیں رات میں کوئی بم گر جائے اور ہم شہید ہو جائیں، صبح مسلمان ہماری لاشوں کو نکالنے کے لیے آئیں تو ہمارے چہرے سے نقاب نہ ہٹے، ہم پردے کی حالت میں رہیں، مسلمان غیر محرم کی نگاہ ہمارے زندہ ہونے کی حالت میں جسم پر نہ پڑے تو مردہ ہونے کی حالت میں بھی ہمارے چہرے پر نہ پڑے، اس واسطے ہم حجاب اور نقاب پہن کر سوتی ہیں. ایسی باپردہ خواتین غزہ اور فلسطین کی مسلمان عورتیں اسلام اور حیا کو جس قدر زندہ رکھا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ افطار کے موقع پر کتنے سامان اپنے پاس جمع کرتے ہیں کھانے کے لیے. فلسطین کے بعض مسلمانوں کے دسترخوان ہماری آنکھوں نے دیکھے کہ ان کے دسترخوان پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی ہے اور گھاس چھیل کر اسے ابال کر گھاس کا سوپ بنا کر وہ اس سے روزے کا افطار کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ بھیانک منظر کیا دیکھنا جانا چاہیے؟ جس کے گھر کے تمام بچے شہید ہو گئے، تنہا وہ باپ بچ جاتا ہے تو دوسرے شہیدوں کے بچوں کو جو یتیم بن چکے ہیں ان کو اپنی گود لے کر وہ کہتا ہے کہ میرے بچے شہید ہو گئے، ان کے ماں باپ شہید ہو گئے، یہ یتیم ہے، میں بے اولاد ہوں، اب میں ان کا باپ بنوں گا، یہ بے سہارا نہیں ہوں گے. اس عالم میں بھی جب کہ وہ خود لٹ چکا ہے دوسروں کا سہارا بن رہا ہے.
اور ان بچوں کو لے کر قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، ایسے فلسطینی اور غزہ کے مسلمان ہمارے لیے کیا نمونہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، زندہ مسلمان نہیں ہے؟ انہیں دیکھ کر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آخری عشرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنا دلچسپی لیتے جتنا دوسرے دنوں میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ ویسے رمضان آتا شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، جب رمضان آتا تو اپنی کمر باندھ لیتے، تیار ہو جاتے کہ مجھے اب دن رات عبادت میں اللہ سے لو لگانے میں گزارنا ہے۔ اس کے باوجود آخری عشرے میں مزید محنت بڑھ جاتی عبادت اور تعلق مع اللہ میں، اور ہمارا حال یہ ہے۔ مسلمانوں کے بازار دیکھ لو، چلے جاؤ ملے پلی اور چار مینار اور ڈولی چوکی کے بازار، جہاں جہاں مسلمانوں کے بازار ہوں گے، ہر بازار رات کے 12-2 بجے تک آباد ملے گا، لڑکوں لڑکیوں سے چیخ و پکار ملے گا، چھیڑم چھاڑی ملے گی، بے حیا بے شرم خواتین سے سامنا کرنا پڑے گا۔ رمضان میں کتنی عورتیں وہ ہیں جنہیں ایک قرآن سننا اور پڑھنا نصیب نہیں ہے، جنہیں صبح شام سرکار پر درود بھیجنا نصیب نہیں ہے، جنہیں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے خاطر دعاؤں بہا کر سجدے میں جا کر اللہ کی مدد اور نصرت مانگنا نصیب نہیں ہے۔ اب اس آخری عشرے میں بھی اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، سوچا تھا غزہ کے مسلمانوں نے کہ یہ رمضان ان کا جنگ میں گزرے گا، خیال کیا تھا وہ مسلمان عورتوں اور معصوم بچوں نے کہ ہم گزشتہ رمضان اپنے باپ کے ساتھ ماں کی گود میں بیٹھ کر افطار میں کھیلتے ہنستے ہم نے روزے کھولے تھے، آج میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، بے سہارا سڑک پر گرا ہوا بارش کا پانی اٹھا کر معصوم بچہ اپنے پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا ہم کیوں ان حالات سے سبق لینے تیار نہیں ہیں؟ جو منظر آج غزہ اور فلسطین کے حالات پر آ رہا ہے، کیا وہ ہندوستان پر نہیں آ سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی خاص ایریے سے نفرت اور دشمنی اور محبت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی خاص ملک کے خدا ہیں، ساری دنیا کے خدا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندوں، یہ سب دیکھ کر بھی کیوں ہمارے اندر گناہوں سے توبہ کا خیال پیدا نہیں ہوتا؟ نوجوان رمضان کے اس مہینے میں بھی روزے رکھنے کے باوجود کتنے مسلمان وہ ہیں جو گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی چائے پینے کے خاطر 50 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے ہیں؟ کتنے مسلمان رمضان کے دوسے کھانے کے لیے بھی سڑک اور گلیاں آباد کرتے ہیں؟ کیا رمضان اسی لیے آیا تھا؟ رمضان کا مہینے کا مطلب ہم نے غیر مسلموں کے سامنے کس شبیہ سے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ رمضان کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ ہماری دعاؤں سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے کیا ایسا ہے کہ رمضان آنے سے غیر مسلموں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہو؟ غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے ان کے دلوں سے ہماری نفرت ختم ہو جاتی ہو؟ کتنا ٹریفک جام کرتے ہیں، جہاں حلیم لگا، جہاں حلیم کی ہوٹلیں، ہر آنے جانے والے کی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اتنا وہاں پر بھیڑ لگ جاتی کہ آنے جانے والوں کو پریشانی۔ یہ مسلمانوں کی علامت ہے، اور دعوت ایسی دی جاتی ہے حلیموں کی، حلیم کھاؤ اپنی جوانی واپس لاؤ، حلیم کھاؤ اپنے گھٹنوں کا درد دور کر لو۔ حلیم میں کیا اللہ نے علاج رکھا ہے؟ بازاری کھانے ہماری عبادت کی روحانیت برباد کر دیتے ہیں، دعاؤں کا مزہ نصیب نہیں ہے، تہجد میں رونا نصیب نہیں ہے، اللہ کی رونے رلانے والی باتیں سن کر بھی ایک آنسوں بہنا نصیب نہیں ہے، بازاری کھانوں کی نحوست کی وجہ سے۔ بازاری کھانوں کی نحوست کی وجہ سے نماز کا خشوع خضوع نصیب نہیں ہے، دھیان نہیں ہے نماز میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی احساس نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس واسطے اپنی ان بے حیائی اور بے شرمی کی عادتوں سے توبہ کرو۔ کیوں رمضان کے مہینے میں شاپنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کیوں رمضان میں ہمیں ہوٹل آباد کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ گھر میں خاتون ہوتے ہوئے بازاری کھانوں کی ضرورت کیا پڑ جاتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ جام کیے ہوئے ہیں، سڑک جام کیے ہوئے ہیں، چوری کا کرنٹ استعمال کر کے اپنی دکان چلاتے ہیں۔ حلال طریقے سے افطار کا اہتمام، سڑکوں پر کھڑے ہو کر لوگ افطار کر رہے ہیں، سڑک پر کھڑے ہو کر
فلاں سیاسی لیڈر کی طرف سے افطار کی پارٹی ہے، فلاں ہندو لیڈر کی طرف سے افطار کی پارٹی ہے، وہ سارا میدان مسلمانوں سے بھرا، یہ سارے سڑک مسلمانوں سے بھرے، نماز میں دکھائی دیتے ہیں، دعاؤں میں دکھائی دیتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بننے میں دکھائی دیتے ہیں، پھر آخر ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں دشمنوں کی طرف سے، تو وجہ کیا ہے؟ رمضان بھی ویران ہو گیا مسجدوں سے، مسلمانوں سے، تو پھر بتائیے کون سا مہینہ آئے گا مسجدیں آباد کرنے کے لیے؟ بازار مسجدوں سے زیادہ آباد ہوتے جا رہے ہیں، 20 دن گزر گئے ہیں، اب اس کے بعد گویا کہ بعض لوگوں کا تو رمضان ہی ختم ہو گیا، اب یہ جو موقع گزر رہا ہے وہ شاپنگوں کا ہے، یہ دکانداری کا ہے، اس واسطے ہر دکاندار تقریباً اپنے نوکر کو بھی تراویح پڑھنے نہیں دے گا اور خود بھی تراویح سے محروم رہے گا، جانے نہیں دے گا، گاہک آئے گا۔ اللہ کا حکم توڑ کر جو کما رہے ہو اس روزی سے برکت نہیں آئے گی، اس روزی سے مصیبت آئے گی، اس روزی سے خاندانوں میں تکرار اور نفرتیں پیدا ہوں گی، اس روزی سے مالک اور نوکر میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ کے حکم کے بغیر آنے والی دولت کبھی برکت لے کے نہیں آتی ہے۔ غزہ کے مسلمانوں سے سبق سیکھنا چاہیے، آخری عشرے کی قدر کر لیں، اگلا سال پتہ نہیں کون زندہ رہے کون دنیا سے چلا جائے۔ اور دوسری بات مجھے یہ بھی عرض کرنی ہے، رمضان میں بہت سے مدارس والے چندے کے لیے نکلتے ہیں، سفیر حضرات چندہ کرتے ہیں، اس میں سے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگوں کو تلاش کر کے ہمیں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، برے لوگوں سے بچنا اور انہیں نہ دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دھوکے باز اور سچا آدمی کون ہے یہ پہچاننا، دیکھیے دھوکہ دینا کمزور ایمان والے کی علامت ہے کہ کمزور ایمان والا دوسرے کو دھوکہ دے گا، اور دھوکہ کھانا کمزور عقل والے کی علامت ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے تم دھوکہ کھا رہے ہو۔ ایمان ہو سکتا ہے مضبوط ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان نہ دھوکہ دے گا نہ دھوکہ کھائے گا، دھوکہ دے رہا ہے تو کمزور ایمان ہے، دھوکہ کھا رہا ہے تو عقل ماری گئی ہے۔ تو صحیح اور غلط کو پہچانو۔ ایک ویڈیو درمیان میں وائرل ہوا جس میں کسی ہوٹل میں 4-5 ٹوپی لگائے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے دن کے موقع پر چائے پی رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور ہوٹل سے چائے پی کر بائک لے کر گھومنے پھرنے، پتہ نہیں وہ لوگ عام مسلمان ہیں یا کسی جگہ کے سفیر ہیں، روزہ رکھے بغیر اس طرح کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو لیکن ہوا غلط کام۔ دن دہاڑے روزہ چھوڑ کر ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوئے کرتے پیجامے داڑھی کے ساتھ دکھنا یہ کھلی اللہ کی بغاوت ہے۔ اللہ یہ فرما رہے دن میں بھوکے رہو اور تم کھلے عام ہوٹل میں بیٹھ کر کہہ رہے ہو ہم آپ کی نہیں مانیں گے، کیا کرتے کر لو دیکھیں گے۔ یہ کھلی بغاوت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہوٹلوں میں کھاتے پھرتے رہنا۔ اور اگر یہ واقعتاً کسی جگہ کے سفیر ہوں تو اللہ کے بندوں آپ لوگوں سے درخواست ہے، اس مسجد میں جب کبھی جمعہ کے بعد اعلان ہوتا ہے یا کسی بھی مسجد کے بعد اعلان ہوتا ہے، میں دوسری مسجدوں کا نہیں جانتا ہوں وہاں بھی یہی نظام ہوگا، جب کبھی اعلان ہوتا ہے تو مسجد کی کمیٹی جس کو اعلان دیتی ہے اس کے بارے میں پورے تصدیقات دیکھتی ہے، کبھی کبھار ویڈیو کال کروا کے اپنا مدرسہ دکھاؤ اپنی مسجد دکھاؤ، دیکھ کر پھر اس کے بعد انہیں اجازت دیتی ہے تاکہ تمہارا پیسہ غلط آدمی کے ہاتھ میں نہ جائے، صحیح آدمی پر پیسہ خرچ ہو۔ اگر کہیں کسی مسجد کی کمیٹی اس اعتماد کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد پھر اجازت دیتی ہو تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جس کے نام کا اعلان ہوا اس کو تعاون کرنا چاہیے، ایرا غیرہ کوئی بھی سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا، نہ اعلان ہے نہ تحقیق ہے نہ اس کی کوئی نسب ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کہاں کی پیداوار ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، دل بڑا ہے مسلمان کا، 56 انچ کا سینہ اس واسطے دیتے جا رہا ہے۔ کس کو دے رہا ہے معلوم ہی نہیں، کس کو دے رہا ہے، مسجد میں کس کی طرف کس کے لیے اعلان ہوا ہے؟ بھئی جب اعلان لینے والے کمیٹی کے پاس آ کر بار بار درخواست کرتے ہیں، تصدیق نامے دکھاتے ہیں، فون کرا کر بڑوں سے بات کرواتے ہیں، اعتماد دکھاتے ہیں، ان کر اتنا محنت کر کے اجازت لینے کے بعد ان کو چندہ نہیں دیا جا رہا ہے، ایرا غیرہ کوئی بھی کھڑا ہو گیا سیڑھیوں کے پاس اور فٹ پاتھ پر کہیں بھی اسے تعاون کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم منع نہیں کریں گے، آپ کا پیسہ ہے جس کو دینا دے لو، باپ کی جاگیر ہے، ہم کون ہوتے ہیں، لیکن غلط آدمی کے ہاتھ میں اگر پیسہ گیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
کیونکہ آپ صحیح اور غلط کو تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، پوچھنا چاہیے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا، اللہ کے بندوں اس سے تو سمجھو فقہا کتنی باریکی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اگر میں مسجد کا امام ہوں بالفرض، مجھے کوئی آدمی صدقے کے پیسے، فطرے کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے لا کر دینا چاہ رہا ہو اور میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، تو فقہا لکھتے ہیں اس پر واجب ہے یہ بول دے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، یہ بولنا مجھ پر واجب ہے۔ آپ بتاؤ، ایک مسجد کے امام کے بارے میں فقہا یہ لکھتے ہیں تو فقیروں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو کیسے تحقیق کیے بغیر ہم دے دیں گے کہ بھئی یہ جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے؟ اس واسطے اس کا لحاظ رکھو کہ جہاں دینا ہے وہیں دیا جائے، جہاں نہیں دینا ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور چور کو 100 روپے بھی مل جائے ایک بوتل کے لیے کافی ہے۔ 100 روپے سے کیا ہوگا؟ مسجد کے خیرات سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کا مسئلہ نہیں، چور کو 100 روپے بھی مل جائیں، 60 روپے میں بھی چھوٹی بوتل آ جاتی ہے۔ تو شرابی کو پلاؤ، دیتے رہو، اور پھر بولو مسلمان دیکھو بھیک مانگتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ بھیک تو تمہیں نے تو دیا ہے، اور جو بیچارے محنت کرنے والے تھے ان سے تو لوٹ کے دیا ہے۔ اس واسطے سمجھو اس بات کو کہ مسلمانوں میں سے ہندوستان کا سروے رپورٹ ہے کہ ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے، 4 بھکاریوں میں سے 1 مسلمان ضرور ملے گا۔ یہ سروے رپورٹ ہے انڈیا کی۔ تو یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کوئی عیسائی بھکاری دکھا آج تک؟ کوئی جین بھکاری دکھا آج تک؟ کوئی یہودی بھکاری دکھا آج تک؟ کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ انہیں بھی بھیک مانگنا ہو تو ہمارے ڈریس کوڈ میں آ رہے ہیں۔ اس واسطے اس کی تمیز رکھو کہ ہم ضرورت مند تک پہنچائیں، اور بیچاری جو ضرورت مند ہے، بیوہ خواتین ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں اور مال وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو مجھے معاف کیجئے، ان مسلمان ایریوں میں جہاں پر خالص 90% مسلمان ہیں، وہاں بیوہ عورتیں اپنی بیٹیوں کو دھندے پہ لگا کر رکھی ہیں، کیونکہ ان تک مسلمان پہنچ کے اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنا نہیں چاہتا ہے، تو وہ اپنی عزت کا سودا کر کے گزارا کر رہی ہیں۔ ایک نوجوان اس ماں کے گھر پہنچ کر اس کی بیٹی کا دکھائیں، آن لائن آپ کی بیٹی دیکھیے کیا حرکتیں کر رہی ہے، تو ماں کیا کہتی ہے کہ کیا کروں بیٹا، ہم بیوہ ہیں، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کسی ماں کو اس درجے مجبور کر دینے والی بات کیا پیش آئی ہے؟ تو اس واسطے صحیح آدمیوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر، حضرت وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زکوٰۃ الفطر لشہر رمضان کسجدتئی السہو للصلاۃ۔ صدقہ فطر رمضان کے مہینے میں ایسا ہے جیسا کہ نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ غلطی ہو جائے امام صاحب سے یا مصلی سے، اپنی اپنی نماز میں وہ سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز کی کمی کو دور کرتے ہیں، ایسے ہی غلطی ہو جائے روزوں کی حالت میں تو اس غلطی کی تلافی ہوتی ہے صدقہ فطر کے ذریعے سے۔ تو ہمارے 30 روزوں میں جو بھی نامناسب بات ہو گئی، گندی نظر پڑ گئی یا کچھ لغو اور غیبتیں ہو گئی، جو بھی روزے کے ثواب کو کم کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تلافی صدقہ فطر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر جو روزہ رکھا ہے اسی پر صدقہ فطر واجب ہے، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یہ غلط خیال ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ رکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نہ رکھ کر ایک گناہ تو کر ہی رہے ہو اور صدقہ فطر اپنے اوپر سے معاف کروا کر اور ایک گناہ کر رہے ہو، گناہ پر اور ایک گناہ کر رہے ہو کہ روزہ نہیں رکھا اس واسطے صدقہ فطر بھی نہیں دوں گا۔ روزہ نہیں رکھا تو روزے داروں کے ساتھ ٹکا کے افطار کرنے کے لیے کیوں بیٹھ جاتے؟ وہاں بیٹھ کر بھی کیا بولتے لوگ، روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرے تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ہر طرف سے ہی بنی اسرائیل کی خالص نسلی اولاد دکھتی ہے، ہر طرف سے ہیلے بہانے کر کے اپنا پیٹ کاٹتے رہنا بس۔ روزہ نہیں رکھیں گے، روزے داروں کے ساتھ افطار کریں گے، کیوں کر رہے صاحب؟ گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے۔ روزہ چھوڑا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور روزے داروں جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو افطار میں ساتھ بٹھانا بھی گناہ ہے، اس کو ساتھ بٹھانا بھی گناہ ہے۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا افطار کا سامان قبول نہ کرو۔ کیوں؟ وہ یہ سوچ کر افطار کرواتا ہے کہ روزے داروں کو افطار کرانے سے روزے کا ثواب مل جاتا ہے، جب ثواب مل رہا ہے تو میں روزہ کیوں رکھوں، یہ سوچ کر وہ افطار کراتا ہے۔
تو تمہارا افطار قبول کر لینا اس کی سوچ کو پرموٹ کرتا ہے. اس واسطے بے روزے دار کے افطار کو قبول نہ کرنے کا حکم دیا ہے فقہا نے. شریعت اور فقہا کی باتیں یہ ایسی نہیں بن جاتی ہیں اٹکل پچو سے. وہ دیکھتے ہیں کس کام سے گناہ کو پرموٹ ہو رہا ہے, اس کام سے بچ جاؤ. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب رحمۃ اللہ الواسعہ میں لکھا ہے صدقہ فطر اسلام میں واجب کرنے کے 2 مقصدیں ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ عید کے دن غریب آدمی کے گھر میں خوشی ہو, وہ یکسوئی کے ساتھ عیدگاہ پہنچ کر اللہ کی عبادت کرے. اس خوشی کے لیے یکسوئی سے عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے عید کے دن اس پر معاشی بوجھ نہ رہے, گزارے کی مشکلات نہ رہیں. تو عیدگاہ جانے سے پہلے اسے صدقہ فطر دے دو, وہ انتظام کر لے گا اور خوشی خوشی عیدگاہ آئے گا اور نماز ادا کرے گا. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کے بچوں کا, اس کے گھر والی کا, اس کے گھر کا انتظام ہو جائے اور وہ بھی مسلمانوں میں مالداروں کے ساتھ برابر شریک ہو کر عیدگاہ پہنچ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اور دوسرا مقصد ہے ہمارے روزوں میں جو کچھ بھی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کی تلافی ہو جانا. اور ایک فقہ کی کتاب ہے مجمع الانہر, یہ معتبر کتاب ہے متون کے درجے کی. اس میں علامہ طحطاوی نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے فی صدقۃ الفطر ثلاثۃ اشیاء, صدقہ فطر میں 3 فائدے 3 حکمتیں ہیں. قبول الصوم, پہلی چیز اس سے روزے قبول ہو جاتے ہیں صدقہ فطر دینے سے. والفلاح والنجات من سکرات الموت وعذاب القبر, اور دوسرا ہے کامیابی حاصل ہوتی ہے, اور تیسری ہے سکرات کی تکلیف اور عذاب قبر کی تکلیف سے انسان کو چھٹکارا ملتا ہے صدقہ فطر دینے سے. نتیجہ کیا ہوا؟ غریب کے گھر میں سامان عید کا انتظام ہونا, ہمارے روزوں کی تلافی کمی کوتاہی دور ہونا, اور پھر ہمارے روزے قبول ہونا, سکرات کی تکلیف سے بچنا, عذاب قبر کی تکلیف سے بچنا. ان حکمتوں کے پیش نظر صدقہ فطر امت پر رکھا گیا ہے. اب صدقہ فطر میں دیکھیے توجہ کی بات یہ ہے, عام طور سے صدقہ فطر کے سلسلے میں لوگوں کا خیال یہ ہے, اور مشہور بھی ایسے ہی کر کے رکھا ہے لوگوں نے, کہ صدقہ فطر میں 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. یہ غلط فہمی اپنے آپ سے دور کر لیں. 5 باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ ہم غریب کے گھر میں عید کا سامان, ہمارے روزوں کی کمی کوتاہی دور ہونا, ہمارے روزے قبول ہونا, سکرات کی تکلیف سے بچنا, قبر کی تکلیف سے بچنا, یہ 5 حکمتیں حاصل ہونا ہے 80 روپے میں حاصل ہو جائیں گی. کتنے سستے روزے ہیں اور کتنے نیک روزے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا کہ اب تو پوری دنیا میں جتنے روزے دار ہیں سب عبد القادر جیلانی, جنید بغدادی, صابر کلیری, خواجہ معین الدین چشتی جیسے بزرگوں جیسے روزے ہو رہے ہیں. ایک بھی غلطی نہیں ہو رہی روزے میں, ایک بھی فالتو کی بات نہیں ہو رہی روزے میں. اس واسطے ہمارے روزے پاک پوتر ہیں, پھر بھی حکم ہے بول کے دے رہے ہیں. اس واسطے 80 روپے میں اگر صدقہ فطر دے گا 30 روزوں کا تلافی ہو رہی. 80 روپے سے ایک روزہ 3 روپے سے بھی کم پڑے گا. 90 روپے بھی دیتا تو 3 روپے پڑتا تھا ایک روزہ, اب تو 80 روپے سے 3 روپے سے بھی کم پڑے گا. یعنی 3 روپے کے برابر بھی غلطی نہیں کرتے ہم روزے میں. اور 80-90 روپے سے غریب کے گھر میں عید کے سامان کا انتظام ہو جائے گا. 80 روپے سے سکرات کی تکلیف سے بچ جائے. وینٹیلیٹر لگا دو, اس کے بعد ہزاروں روپے کا بل کاٹ لو تو بھی فرق نہیں پڑے گا. سکرات کی تکلیف سے بچنے کے لیے صدقہ فطر کما حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ کے بندو ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے فقہا نے کہا ہے, دسیوں علماء اور فقہا نے لکھا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صدقہ فطر جہاں 2.25 کلو گیہوں سے نکالا جاتا تھا, وہیں 1 کلو کھجور, ایک 2.25 کلو کھجور جہاں پر ہے, وہیں 3.5 کلو کھجور, 3.5 کلو کشمش اور 3.5 کلو جو, اس کے حساب سے بھی صدقہ فطر نکالا جاتا تھا. 2.25 کلو گیہوں کیوں بولے شریعت میں؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں گیہوں مہنگا تھا, مالدار لوگ ہی گیہوں کھاتے تھے, غریب لوگوں کو گیہوں نصیب نہیں تھا. غریب لوگ جو کی روٹی کھاتے تھے, کھجور کھاتے تھے. وہ ایریا میں کھجور سستا ہے تو اس واسطے وہ سستا تھا, تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو غریبوں کی غذا ہے, جو سے اگر صدقہ فطر دینا ہو تو 3.5 کلو دو. گیہوں مالداروں کی غذا ہے, مہنگی ہے, اس سے اگر دینا ہو تو 2.25 کلو دو. یہ مہنگا ہے, آدھا دیے تو بھی چلے گا, یہ سستا ہے, اس واسطے 3.5 کلو دینا پڑے گا. اب ہمارے زمانے میں بتائیے گیہوں سستا ہے یا مہنگا ہے؟ سستا ہے. 2.25 کلو کا بھی لے کے 80 روپے ہو رہے ہیں.
تو اب गेहूं कैसा है, गेहूं सस्ता है, खजूर और किशमिश कैसा है, महंगा हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में और इस ज़माने में फ़र्क पड़ गया रेट के हिसाब से। तो हमारी जिम्मेदारी है 1.25 किलो के बजाय हम 3.5 किलो जौ, 3.5 किलो खजूर, 3.5 किलो किशमिश के हिसाब से सदक़ा फ़ितर देने की कोशिश करें, ताकि वो 5 हिकमतें जो हमने ज़िक्र की वो हासिल हो सकें। इस लिहाज से जौ की का सदक़ा फ़ितर 3.5 किलो का रेट होगा 245 रुपये। एक आदमी का सदक़ा फ़ितर, आपके घर में 4 आदमी रहते हैं, 250 के हिसाब से 1000 रुपये सदक़ा फ़ितर निकाल कर गरीब को दोगे तो 1000 रुपये से ईद के दिन का सामान आ सकता है, 80 रुपये से नहीं आ सकता। ऐसे ही अगर खजूर और किशमिश से सदक़ा फ़ितर निकालोगे तो 980 रुपये एक आदमी का सदक़ा फ़ितर बनता है, 980 रुपये। और जिसको अल्लाह ने हैसियत दी है उस लिहाज से वो उसके ज़रिए से सदक़ा फ़ितर अदा करने की कोशिश करे। सदक़ा फ़ितर छोटे दूध पीते बच्चे की तरफ से भी देना पड़ेगा। ईद की रात, चांद दिखने की रात जो भी दुनिया में पैदा हो गया उसकी तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा करना होगा। सुबह सादिक़ तुलू होते वक्त वो दुनिया में है तो फिर सदक़ा फ़ितर है, सुबह सादिक़ तुलू होने से पहले दुनिया से चला गया तो फिर उस पर सदक़ा फ़ितर नहीं है। पेट में मौजूद बच्चे का सदक़ा फ़ितर देने की ज़रूरत नहीं है। सदक़ा फ़ितर उसी को देना जायज़ है जिसको ज़कात देना जायज़ है। ज़कात जिस गरीब आदमी को देना है, सदक़ा फ़ितर भी उसी गरीब आदमी को देना है। जिसको ज़कात देना जायज़ नहीं उसको सदक़ा फ़ितर देना भी जायज़ नहीं है। सदक़ा फ़ितर वाजिब होने के लिए माल पर 1 साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर ईद का चांद दिखने से पहले भी हमारे पास घर का पूरा सामान, फर्नीचर सब मिलाकर वो रेट भी इतने को पहुंच गया जितना चांदी का निसाब है तो भी सदक़ा फ़ितर वाजिब हो जाएगा। 55-60 हज़ार के करीब मालियत आ गई, उस पर भी सदक़ा फ़ितर वाजिब हो जाता है। इसलिए सदक़ा फ़ितर अभी से अदा करने की कोशिश करो, ईद से पहले नहीं, अभी से। रमज़ान का चांद देखने के बाद से ही सदक़ा फ़ितर निकाल देना फ़ुक़हा के नज़दीक जायज़ है, क्योंकि रोज़ों की तलाफ़ी और 20 रोज़े हो चुके हैं। तो इस वास्ते अभी से सदक़ा फ़ितर दे दो। अगर कोई ईद के आखिरी दिन तक भी नहीं दे सका, गुनाह तो नहीं होगा, मकरूह होगी ये बात, लेकिन बहर सूरत दे देने की कोशिश की जाए। अपने माँ बाप को, बच्चों को जैसे ज़कात देना जायज़ नहीं है वैसे उनको भी सदक़ा फ़ितर देना जायज़ नहीं है। और आखिरी चीज़ है, रमज़ान के आखिरी अशरे की निस्बत से एतकाफ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ तर्क किया हो। पूरी ज़िंदगी में, मदनी ज़िंदगी में 2 साल ऐसे पेश आए जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एतकाफ़ नहीं रख सके। एक फ़तेह मक्का के मौके पर और दूसरा किसी और मौके पर। ये 2 मौक़ों पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एतकाफ़ नहीं रख सके तो आपने उसकी तलाफ़ी में क्या किया, शव्वाल के महीने में 20 दिन रोज़े रख कर एतकाफ़ की क़ज़ा फरमाई। इतनी बड़ी इबादत कि भाई 10 दिन का छूटा 20 दिन रखूँगा। और एतकाफ़ रमज़ान का रोज़े की हालत में होता है, शव्वाल में तो रोज़े नहीं है, फिर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एतकाफ़ सुन्नत छूटा है तो रोज़े 20 दिन के रख कर उस एतकाफ़ की क़ज़ा फरमाई। तो आप इससे अंदाज़ा कर लो कि एतकाफ़ कितनी बड़ी सुन्नत है। तो हम कोशिश करें कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ में बैठें। एतकाफ़ बैठने वाले को अल्लाह ताला सबसे बड़ा इनाम ये देते हैं, उसकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। गोया कि वो अल्लाह के दर पे, चौखट पे पड़ा रहने वाला है कि आप कबूल करेंगे, देंगे तो मैं जाऊंगा वरना नहीं दूंगा। ऐसा समझ लीजिए ज़िद्दी भिखारी जो दिए बगैर नहीं जाता है, लिए बगैर नहीं जाता है, वैसा हम अल्लाह के दर पर पड़ गए ज़िद करते हुए कि अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दो तभी मैं जाऊंगा। और अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, माफ़ कर ही देते हैं। तो आखिरी अशरा हमारे माफ़ी का अशरा है। कितनी मस्जिदें वो हैं जहाँ पर दीनदार लोग भी रहते हैं, लेकिन एतकाफ़ में बैठने के लिए नौजवानों को तश्कील करना पड़ता है, आप आके एतकाफ़ में बैठो। लोगों को गिनकर पकड़कर पैसा देना पड़ता है कि आप एतकाफ़ में रहे, कारोबार छोड़ के, इस वास्ते हम आपको 3000-5000 रुपये दे देंगे, आप एतकाफ़ में बैठ जाइए। कहीं तो इतनी बिल्कुल बेइतनाई है, तवज्जो ही है एतकाफ़ से कि लोग मशवरा कर लेते हैं, 2 दिन आप एतकाफ़ बैठो, 2 दिन मैं बैठता हूँ, 2 दिन आप बैठो। इस तरह जंजीरी एतकाफ़ 2-2 करके बैठते हैं।
فقہا نے لکھا ہے محلے میں اگر کوئی بھی آدمی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گا پورا محلہ گنہگار ہوگا، اور یہ دو دو کر کے بیٹھنے سے باری باری کوئی سنت ادا نہیں ہوگی۔ پورے 21ویں رات مغرب سے پہلے مسجد میں آ کر چاند دکھنے تک ایک ہی آدمی کا مسلسل 10 دن بیٹھنے سے ہی یہ سنت ادا ہوتی ہے۔ یہ سنت اتنی اہم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس کی فضیلت بیان فرمائی تو ازواج مطہرات نبی کی بیویاں مسجد میں آ گئیں اعتکاف بیٹھنے کے لیے۔ حالانکہ عورت کو تو گھر میں بیٹھنا چاہیے اعتکاف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ عورتیں مسجد میں آ گئیں، اب ان کو بھگانا کیسا؟ اعتکاف مت بیٹھو، چلے جاؤ یہاں سے، بولیں گے تو دل ٹوٹ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس سال اعتکاف چھوڑ دیا۔ تو اب لوگوں کو بھئی اعتکاف اتنی فضیلت ہے، پھر ہم آ کے بیٹھے تو اللہ کے نبی نہیں بیٹھ رہے ہیں تو ہم بھی نہیں بیٹھیں گے، اس واسطے وہ بھی اٹھا لیے، کیونکہ عورتوں کو بڑی نرمی سے ہٹانا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف ترک کر کے ان کو بھی اعتکاف سے ہٹایا، تاکہ مسجد میں اعتکاف نہ ہو، گھر میں جا کے اعتکاف میں بیٹھیں۔ اب تعجب کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی دعوت دینا شروع کر دیے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ تھوڑی بھی کامن سینس ہے؟ اللہ کے بندے، بازاروں میں مرد عورت کے اختلاط کی وجہ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، تم مسجدوں کو بھی محفوظ رکھنا نہیں چاہ رہے ہو، یہاں بھی آ کے بولتے ہو کہ عورت اور مرد مسجد میں آ کے اعتکاف۔ کیوں؟ حرم میں نہیں ہوتا عورت اور مرد ایک ساتھ طواف نہیں کرتے ہیں، حرم میں نہیں ہوتا عورت اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حرم میں ہونے کے ساتھ ساتھ پورے حرم میں پولیس کتنی رہتی ہے، ادھر ادھر دیکھے تو بھی ٹانگ توڑ دیتے اور ہو سکا تو کاٹ دیتے تمہارا، پھر تو اتنی پولیس رہتی ہے، اور یہاں تم آ کے اعتکاف بیٹھو گے، کون تمہارے کو پوچھنے والا ہے؟ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ رات میں مسجد کی چھت پہ چڑھ کے کرکٹ کھیل رہے ہو، گلی میں آ کے کھیل رہے ہو، موبائل دیکھ رہے ہو، فونوں میں گھنٹے بات کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہو، امام صاحب کی، خطیب صاحب کی، کمیٹیوں کی غیبتوں پہ غیبتیں کر رہے ہو، کون پوچھنے والا ہے؟ کتنے بھی حرام کام کر لو، کون پوچھنے والا ہے؟ تو ایسے موقع پر پھر بولو گے کہ بھئی وہاں بیٹھتے یہاں بیٹھیں گے، وہاں جا کے بیٹھو بیٹھنا ہے تو، لیکن یہاں انڈیا ہے، انڈیا میں انڈیا کے حساب سے رہو۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے گھر میں اعتکاف کا اہتمام کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔